بلے شاہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ سب واقف ہوں گے، جو کہ ایک سید زادے تھے، لیکن بلے شاہ نے شاہ عنایت کے ہاتھ پر بیعت کی، جو ذات کے آرائیں تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ جب شاہ عنایت کی مریدی میں آئے تو ان کا رشتہ داروں نے انہیں لعن طعن کی کہ وہ سید ہیں اور انہوں نے ایک آرائیں کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو بلے شاہ نے مشہور شاعر کہا، جو کہ آج بھی جانے والوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ بلے شاہ فرماندے نے بلے شاہ نو سمجھاون آیاں، پینا تے پر جایاں، من لے بلیا ساڈا کہنا، چھڈ دے پلہ رایاں۔ آل نبی دی اولاد علی دی تو کیوں لیکاں لایاں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزایاں، جیڑا سانو رائیں آکھے بہشت پینگا پایاں۔ اپنے مرشد کی سر بلندی قائم رکھنے کے لیے بلے شاہ سید ہونے کی بجائے رائیں ہونے کو ترجیح دیتے تھے۔ بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا۔ آپ 3 مارچ سن 1680 میں مغلیہ سلطنت کے عروج میں اچ گیلانیہ میں پیدا ہوئے۔ بلے شاہ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ وہ لاہور میں حضرت شاہ عنایت قادری کے ہاتھ پر بیعت کریں، جو کہ آرائیں زادہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لاہور میں جب حضرت بابا بلے شاہ حضرت شاہ عنایت سے ملنے گئے تو وہ باغ میں مالی کا کام کر رہے تھے۔ باغ آموں سے لگا ہوا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ کے دل میں آم کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو آم آپ کے قدموں میں آ گئے، جس پر حضرت شاہ عنایت نے کہا کہ آپ نے چوری کی ہے اور آپ پر الزام لگایا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے کہا کہ آم خود اس کی جھولی میں آ گرے تھے۔ انہوں نے درختوں کی طرف دیکھا تو وہیں آم دوبارہ درختوں پر جا لگے۔ حضرت شاہ عنایت کو یقین آ گیا کہ بلے شاہ پہنچا ہوا نوجوان ہے، جناب اسے اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔ حضرت شاہ عنایت کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کا مرید ایک سید ہے اور وہ ذات سید ہے۔ حضرت بلے شاہ 30 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں لگے رہے۔ بلے شاہ کے استاد مرتضی شاہ کی بیٹی کی شادی قصور میں تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ نے حضرت شاہ عنایت کو خاص طور پر مدعو کیا، لیکن انہوں نے خود آنے کی بجائے اپنا ایک ملنگ شرکت کے لیے بھیج دیا، جو کہ آرائیں تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ شادی کے انتظامات میں اتنے مصروف تھے کہ اس ملنگ کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ وہ بہت ناراض ہو کر لاہور واپس آ گیا اور حضرت شاہ عنایت سے حضرت بابا بلے شاہ کی شکایت کی کہ وہ متکبر ہے جو کسی کی خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ سن کر حضرت شاہ عنایت نے بلے شاہ کو اپنی شاگردی سے خارج کر دیا اور حضرت بابا بلے شاہ اپنے مرشد کے فراق میں بھٹکتے رہے۔ قصور کے نواب سے اختلافات کے بعد حضرت شاہ عنایت لاہور چلے گئے، جہاں وہ باٹی گیٹ کی اونچی مسجد میں امامت کرنے لگے۔ حضرت شاہ عنایت دنیا دار آدمی بھی تھے۔ وہ شالیمار باغ میں ہیڈ مالی کا کام کرتے تھے۔ لاہور میں ان کی زرعی زمین بھی تھی۔ جناب میڈیکل کے سامنے ان کا مزار جس زمین پر ہے وہ انہی کی ملکیت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ محکمہ ماں کے ریکارڈ میں ان کے جانشینوں کے نام آج بھی درج ذیل ہیں۔ 1727 میں حضرت شاہ عنایت کے انتقال کے بعد حضرت بابا بلے شاہ شام رسول میں مقیم تھے، جہاں ان کی ایک بہن ان کے ساتھ رہنے لگی۔ کہتے ہیں کہ شہر سے باہر ایک
سراغ کے کنارے انہوں نے اپنا ڈیرا جما لیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل ریلوے اسٹیشن ہے۔ حضرت شاہ عنایت کی زندگی میں حضرت بابا بلے شاہ ایک مشہور صوفی شاعر بن چکے تھے۔ حضرت شاہ عنایت کی موجودگی اس کے لیے جواز حیات تھی۔ وہ 30 برس تک اپنے مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ بلے شاہ کے والد اس شریف چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے ملکوال ضلع ساہیوال میں رہے، جہاں بلے شاہ کا بھی جنم ہوا، لیکن چند مہینوں میں پنڈو یا پادو ضلع لاہور چلے گئے جہاں انہوں نے مسجد کی امامت کر لی اور بچوں کو پڑھانے لگے۔ بلے شاہ کا بچپن اسی گاؤں میں مویشی چراتے گزرا۔ گاؤں میں امام مسجد کی حیثیت دوسرے دستکاریوں کی طرح ہوتی تھی۔ ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے مویشیوں کی نگرانی نہیں کی اور گاؤں کے ذمہ دار جیون خان کی فصل اجاڑ دی تھی، تو بلے شاہ کو پھر فصل ہری کر دیا۔ بلے شاہ نے فصل پھر ہری کر دی۔ یہ واقعہ تھا کہ عوام کے دلوں میں بلے شاہ کی محبت بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ بلے شاہ ایک سید زادہ ہو کر بھی آپ نے مرشد شاہ عنایت جو کہ ایک ارائی تھے، انہی کی محبت میں گرفتار ہوئے اور ارائیوں کو سیدوں سے زیادہ بھی ترجیح دیتے تھے۔ امید ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔